دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ میں چند ہفتے قبل پنجاب میں وہاں پر ایک جلسے میں تھا، بات چیت کے لیے جانے سے پہلے ایک بھائی ملے، کہنے لگے کہ میری ایک ہمشیرہ بنات کے مدرسے میں پڑھتی ہیں، بنات کے مدرسے میں پڑھتی ہیں، ان کو گردن توڑ بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب بیچارے وہ بھائی بھی پریشان، بچی ہے، آخر اس کو بھی صدمہ ہوگا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت چلی جائے، جس کے پاس سے نعمت جاتی ہے اسی سے پوچھی جائے اسی کیا قدر ہے۔ بھائی طلحہ اور ہمارے بھائی طارق صاحب، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ کیا نام بھائی کا نہیں؟ بھائی فرید، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ کہہ رہے میری ہمشیرہ کو گردن توڑ بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو فوراً تسلی کے لیے مشکوٰۃ شریف کتاب و علم کی ایک مبارک حدیث شریف پڑھ کر ان کو سنائی۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ ویسے تو سب احادیث وحی الہی ہوتی ہیں، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر صراحتاً اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایسی احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے کہ جن میں حق سبحانہ و تقدس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ من سلبت کریمتیہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اصبتہ علیہم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ الحمدللہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ الحمدللہ، کتنی بڑی مرہم ہے دل کو۔ الحمدللہ، ہاں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی کو رکھیا کہ یہ مبارک حدیث شریف بچی کو، بیٹی کو جا کر سنائیں تاکہ ان کے دل کو مرہم لگے اور ان کو حوصلہ ملے۔ اب یہ رکھیا نے تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، تعارف کروا رہے کہ یہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے نہیں، آپ ان کو محروم نہ کہیں، ان کو ماجور کہیں، ماجور، ان کو تو اجر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہ من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی فرید صاحب،
ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے. ہمارے کراچی کے احباب ہیں، شہر کے احباب ہیں، اللہ نے سب کے دل اللہ نے اپنی محبت سے بھر رکھے ہیں. میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حب اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے. الحمدللہ بھائی، آخر یہ دل اللہ میں نے دیا ہے، تو بھائی اس دل میں محبت وہ تو ہماری فطرت میں داخل ہے. الحمدللہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر میں حالج شریف میں تھا، سندھ میں حالج شریف میں، وہاں کے جو موجودہ خانقاہ کے وہاں پر بڑے ہیں حضرت سائیں مولانا عبدالصمد حالجوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، تو میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا. تعزیہ کہتے ہیں صبر دلانا، تعزیہ کہتے ہیں صبر دلانا، تسلی کا کوئی کلمہ کہہ دینا جس سے غم ہلکا ہو جائے. الحمدللہ ترمذی میں حدیث گزری من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا. الحمدللہ حوصلہ دے دیا کہ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں، اور حوصلہ آخرت کی باتوں سے ملتا ہے، حوصلہ اللہ میاں کی باتوں سے ملتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بعض علاقوں میں فوت کی ہو جائے نا، بڑے اچھا دیہاتی لوگ ہیں، تعزیے کے لیے آتے ہیں تو بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، بڑا اچھا جملہ. وہ ہمارے ادھر پنجاب کے بعض علاقوں میں تعزیے کے لیے آ جائیں تو وہ دیہاتی لوگ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ تعزیے کرنے والے کہ جی میں رب دی مرضی، جی میں رب دی مرضی. وہ آگے سے کہتے ہیں منیا جی، منیا جی کہ ہم رب کی رضا میں راضی ہیں. سیدھے سادے الحمدللہ جی میں رب دی مرضی، جی میں رب دی مرضی. آگے سے کہتے ہیں منیا جی، منیا جی کہ ہم رب کی رضا میں راضی. فلسطین میں آپ دیکھ لیں بچے شہید، بچی شہید گود میں اٹھا رکھی ہے، اور جملہ کیا ہے ارضیت یا رب، ارضیت یا رب، اے رب تعالیٰ آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں، اگر آپ راضی ہیں میری بچی کی شہادت پر تو میں بھی راضی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر. بھائی فرید موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. وہ تو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک نیک عالم دین تعزیے کے لیے آئے، والدہ صاحبہ کی تعزیے کے لیے وفات پر، بڑا اچھا جملہ کہنے لگے علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں کرتا ہے. علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اس کو کون ٹال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر. اللہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، اب کھڑے ہو جا رہے ہیں، کیا نام اپنے بیٹے کا بھائی؟ ہاں 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 ساتھ. اب مجھے بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر ہاں دیکھو یہ پہلے کے جلسے کا سبق یاد ہے الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے. جزاک یہ ہے. اب دیکھو یہ نیک مجالس کی برکت الحمدللہ، ورنہ بعض دفعہ مجھے بڑا زور لگتا ہے جنت میں پہنچانے میں. الحمدللہ اللہ اب تو خیر پہنچے ماشاءاللہ پہلے. الحمدللہ نیک مجالس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بھائی فرید یہ کراچی میں کہاں گھر اپنے بھائیوں کا؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ نہیں، گھر ہمارا اوپر
ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ ہے گھر، الحمدللہ، یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے جاگنا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تروں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے الحمدللہ۔ پھر آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ بھائی یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے، کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے، ملازمت سے بھی گزر رہا ہے، محنت مزدوری، آپ کے حق روزی کے جتنے بہانے ہیں آگئے، یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے۔ کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ۔ ہاں ایک نظام ہے، اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے دنیا۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی، مجھے بھی اللہ نے کچھ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائی، بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، بس الحمدللہ۔ حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، کیا نام ہے؟ اللہ خوش ہے، اللہ صحیح، اللہ خوش ہے کہ اللہ ہمارے نیک سب بھائیوں خوش رکھے۔ مجھے اگر فرصت ملے ایک ایک بزرگ، ایک ایک بھائی کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں اللہ، اور یہ ملائیں گی آخرتی خوشیوں میں سب کو انشاءاللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان میں یہ نیک مجالس میں بیٹھنا خوش نصیبی ہے۔ میں یہ اندرون سندھ میں بھی کہیں رکھ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ بھائی یہ جو علاقے میں دین کی بہاریں ہیں، یہ علاقے میں رونقیں ہیں۔ اب میں حاضر ہوا مسیح، اللہ کا شکر، رونق لگی ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کئی جگہوں میں حاضری تھی، جہاں بھی جائیں پہلے سے رونق موجود الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں، یہ ہم طلباء کے صرف کوئی ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی، شیوخ کی محنتیں ہیں، اور آپ حضرات کی، ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی محبتیں ہیں، قربانی ہے الحمدللہ۔ اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، میرے پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کی الحمدللہ۔ کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ الحمدللہ، کچھ نہیں رہ گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہے علم میرے حرف فرمائے لگے، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے، یہ دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے، اللہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے۔
میرے حضرت فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ کیا نام بھائی گا؟ ہاں بھائی محمد شفقت صاحب، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، یہ تو اللہ، اور نیکی نام ہی خلوص کا ہے۔ نیکی اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمائے نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی الحمدللہ۔ وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ اللہ، وہ غنی ذات ہے ہم اللہ الصمد۔ ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت سے، شان استغنا سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہر وقت اللہ سے اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ اللہ جو بھی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، اور ہے بھی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کل میں تھا وہاں پر لاہور میں، ہمارے ایک نیک استاد تھے بیچارے، بڑے اچھے مدرس یہاں رکھنا، اور ان کا بالکل آواز ان کی بند ہو گئی، بول نہیں سکتے، اور وہ لاہور ہسپتال میں داخل ہیں۔ آپ چلے جائیں ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ لیکن ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، حوصلہ ملے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو تسلی ملے گی۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، حتیٰ کہ کوئی معذوری کا درجہ آ جائے، کوئی معذوری، ابھی دیکھو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، معذوری کا درجہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، اور کوئی پریشانی ہو، مالی نقصان ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ ہے، میں راستے میں وہاں بھی کچھ سفر لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ تقریباً روز اس سفر رہتے ہیں، ابھی پچھلا ہفتہ اندرون سندھ تھا، کرنا، یہاں سے پھر واپس لاہور گیا، وہاں کچھ وقت دے رکھے تھے، پھر کچھ یہاں کراچی کا وقت تھا، وہ پھر آ جا، پھر آپ کی زیارت کے لیے پھر اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ سب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب لگے ہوئے، کوئی ہم نہیں، سبھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے نیک اساتذہ شیوخ ہیں الحمدللہ۔ میں اس میں گرامی ذہن میں تھا، ابھی ذہن میں سے نکل ہمارے دیکھو ابھی تھا بھائی، ہاں کبھی کبھی میں بھی شوگر کا مریض ہوں، نام بعض دفعہ، لیکن دل محبت سے بھرا ہوا ہے سب کے لیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ سب لگے ہوئے، سب کہاں، اور یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں، وہ ہم طلباء کے کوئی ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل محنتیں ہیں، اساتذہ کرام، علماء کرام کی محنتیں، قربانیاں، خانقاہیں ہیں، دینی مدارس ہیں، مراکز ہیں، جمعے کے دروس ہیں، اصلاحی بیانات ہیں، ایک مسلسل محنت چل رہی ہے الحمدللہ۔ نیک صحبت یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ شکر کریں، آپ جس خطے میں رہ رہے ہیں، آگے جہاں یہ ایسا ہے، 5 وقت کی اذان کی آواز کان میں سنائی دیتی ہے، آپ دیکھ لیں 5 وقت کی اللہ تعالیٰ، ورنہ باہر آپ ملکوں میں چلے جائیں، جماعتیں جاتی ہیں باہر ملکوں میں، آگا بعض ایسے ملک ہے بالکل، ہمارے بھائی کے والدہ تھی، والدہ وہ باہر میں امریکہ کی ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی، اور وہ ایسے علاقے میں تھی، وہاں بالکل اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی، وہ بیچاری وہ امریکہ کو چھوڑ کر ہی آئے، کہتے آواز نہیں آتی، اذان کی آواز نہیں آتی، وہ بیچارے ایسے بھی ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ باہر بھی رہیں، نیک وہ ہیں، مجھے اندازہ ہے الحمدللہ، اللہ نے ہر جگہ اللہ نیک بندے ہیں الحمدللہ، اور رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے باہر بھی جائیں، دعوت کی نیت سے جائیں، آپ دیکھو دعوت کی نیت سے وہاں پر ہمارا روزی تو جو مقدر میں ہے ملے گی انشاءاللہ۔ اصلا اپنے طور طریقوں سے یوں رہیں کہ وہ لوگ ہمارے نیک طریقوں کو دیکھ کر
مشعل راہ دیے، یعنی وہ بھی جنت کی راہ پکڑے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، بھائی فرید صاحب گھر میں۔ پھر ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف گزری، ایک باب ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے الحمدللہ۔ ہاں، تو اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت کی اور بھی خیر کی بھلائی کی دعا کر لیں، انشاءاللہ سب قبول۔ اور دعا کے بارے میں ایک دفعہ ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی، بس یہ ہے۔ کبھی ڈھیلی ڈھائی دعا نہ کیا کریں، پورے یقین سے کیا کریں۔ الحمدللہ۔ بھائی فرید صاحب آپ یہ بھی سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، یہاں کوئی معمولی سے کوئی سخی ہوں، کوئی سخی بیچارے ان کے سامنے بھی کوئی جھولی پھیلا دے، وہ کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دے اللہ ہے۔ تو بھائی اللہ پاک کی ذات تو سخیوں کے بادشاہ الحمدللہ، ان کے سامنے جھولی پھیلائیں گے اللہ بھر کر دیں گے الحمدللہ۔ ہاں، ابو داؤد شریف میں کیسی مبارک حدیث شریف دعا کے ابواب میں حدیث شریف میں، ان ربکم حی کریم، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ الحمدللہ، کہ بے شک تمہارے رب تعالیٰ بڑے کریم مہربان ہیں، رب تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، حیون بہت زیادہ یعنی حیادار، بہت زیادہ لحاظ رکھنے والے، اپنے بندوں کا بہت زیادہ لحاظ اور خیال رکھنے والے۔ فرمایا یستحی من عبدہ، کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اپنا ہاتھ ان کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے تو رب تعالیٰ کو حیا آتی ہے، ان یردہما صفرا، وہ اس کی جھولی کو خالی لٹائیں۔ خالی اسی مبارک حدیث کی روشنی میں رکھا جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، خالی نہیں جائے گی الحمدللہ، یقین رکھیں نا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے انداز ہیں، اپنے انداز حدیث میں بھی ہیں، ترمذی میں دعا کی قبولیت، بلکہ ایک عنوان آتا ہے، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، ترمذی میں عنوان ہے اقرا کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کے مطالب پر کئی حدیث ذکر کی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے، یہ بھی ہے کہ بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی، یہ بھی دعائی قبولیت کا مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہ نہ ملے، یہ میرے حضرت نے بیان کیا ہے، جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر الحمدللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آگے نا، جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی پریشانی دور فرما دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اللہ، اور اللہ دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کبھی دعا کفارہ سیئہ بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو اللہ حسنات کے ضمن میں معاف فرما دیتے ہیں، دعا کی برکت سے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر دنیا میں بظاہر کوئی دعائی قبولیت کا مطلب پورا نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی، بس یقین ہے وہ بس وہ سیدھی اوپر پہنچ جاتی الحمدللہ، وہاں خزانوں کی شکل میں، پھر اللہ پاک کی ذات اس کا بدلہ نصیب کریں گے الحمدللہ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لیں، حوصلے میں رہنا الحمدللہ۔ آخر میں پھر کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہے۔
وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھ، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دیندار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ بس آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مقام میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنے بادشاہ ہیں تو اپنے محل میں یاد رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہر جگہ اللہ نے بھائی یہ جو اللہ نے دین دیا ہے نا، دین بڑی اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، ہمیں دی، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ سانس دیے ہیں تو یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں الحمدللہ۔ شریعت یعنی ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، قدم قدم پر رہنمائی کرنا۔ ہاں میں گھر میں کچھ میری بیٹی ہیں کھانا لے کر آئی ہے، وہ کھانا کچھ کتابیں بھی پڑھی ہوئی، تو میں بیٹی سے رکھ کر ہمیں میری بیٹی اب یہ جو کھانے کی حدیث ہیں، کتاب الاطعمہ جو کھانے کے بارے میں حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع کھانے میں ملے گا۔ کہ کھانا کیسے کھانا لانا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، سامنے سے کھائیں، وہ ساری ان پر عمل کرنے کا دائیں ہاتھ سے کھائیں نہیں، کیسا ایک قدم پر رہنمائی، ایک ایک سانس میں رہنمائی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ چھینک آتی ہے نا، چھینک ایک طبی عمل ہے، طبی عمل ہے، کوئی نزلہ زکام کوئی ہو جائے، کچھ ہوا لگے چھینک آ جاتی ہے، لیکن ہماری چھینک کے اوپر بھی شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے کہ چھینک آئے تم نے کیا کر کے کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ چھینک آئے گی تو کیا کہیں گے، الحمدللہ، چھینک الحمدللہ۔ میرا رات ہی خطبات حکیم اسلام کا مطالعہ کر رہا جی، آپ نے پڑھا ہوگا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ دریا کے کنارے پر چل رہے تھے، دریا میں کشتی میں کسی کو چھینک آئی۔ اب حالانکہ یعنی کوئی ایک ضروری تو نہیں اب وہاں دریا میں چھینک آ رہی، کوئی کچھ پاس جا کر وہاں پہ جواب دیں، ہاں قریب ہو تو ہوتا ہے، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں نا بڑی ہستیاں، وہ نیکیوں کی حریص ہوتی ہیں، مولا ان کو وہ دور آواز سنائی دی تو وہاں کے کنارے سے نا 3 درہم میں کشتی خریدی اور اللہ وقار تیز چلاؤ، اور وہ تیز چلائی اور وہ کشتی بالکل قریب جا کر ہم نے پہنچا دی، جن کو چھینک آئی تھی کشتی میں وہاں قریب جا کر کشتی کھڑی کر دی اور قریب پہنچا دی۔ تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر کہا الحمدللہ، چھینک کا جواب دیا تو پردہ غیب سے آواز آئی، اے ابو داؤد آپ نے 3 درہم میں جنت خرید لیا آپ نے، الحمدللہ۔ یہ ہے انہیں قاری صاحب فرمانے لگے ابو داؤد کی حدیث شریف کی لکھی ہے اور کتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس نیکی میں اتنا خلوص تھا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن گئی۔ اس لیے ہمارے مسکین بشیر کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ فرمائے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگی رہیں۔ گھر کا کوئی باہر بھی کہیں جانا ہو تو وہ بھی اپنی حیاداری کے ساتھ اللہ اپنی بارگاہ میں جہاز میں تھا، وہ بچیاں جہاز میں خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، میں بھائی مولانا جی میں کر رہا ہوں کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہیں، آخر یہ بھی کسی کی بیٹی ہیں، اپنے والدین کے لیے کوئی بیچاری اپنی وسیلہ بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنی جہاں تک ہو اپنی بس نظریں ہیں ان کو بھی رہیں، ان کو بھی احتیاط سے استعمال ہم کوئی اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں، وہ اللہ کا شکر ہے پہلی احتیاط ہوگی، اچانک نظر پڑ جائے ویسی معاف ہے۔ ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو بس اور میرے حرجہ میں فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی کہاں ہے۔ آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، روزی کے بہانے ہیں، ان میں آدمی لگا رہے تو کہاں فرصت ملتی ہے دائیں بائیں کیا کرنا۔
اللہ نے ہماری دیکھو ایسی نیک مصروفیت رکھی ہے، دن میں 5 نمازیں 5 مرتبہ اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے دربار میں بلاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور ایک حدیثی میں آتا ہے نا 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک آدمی وہ ہے کہ جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، آگے باہر جائیں تو اپنے کی ضرورت کے لیے، اور یہ 5 نماز ایسی ہیں اگر ان کو پڑھے تو آپ دیکھ رہے دل مسجد سے اٹکا رہے گا الحمدللہ۔ کوئی دکان پر بھی جائیں گے تو فوراً میں فکر ہو جائے جیسی نماز کا وقت ہو پھر دوبارہ واپسی۔ اللہ نے اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی جنت گھر کی 4 دیواری میں رہا ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے بھی، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی، ان کی گھر والی، ان کا اپنے بزرگوں سے اصلاحی تعلق تھا، تو اپنے بزرگوں کو خط لکھا کہ حضرت میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر میں جھاڑو دینا، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا، یعنی کوئی زیادہ نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ان کے شیخ نے جواب میں لکھا، فرمایا کیا کھانا پکانا عبادت نہیں؟ کیا گھر میں جھاڑو دینا عبادت نہیں ہے؟ کیا بچوں کی دیکھ بھال کرنا عبادت نہیں؟ فرمائے لگے نیت خدمت کی ہو ہر کام عبادت ہے، نیت خدمت کی ہو ہر کام عبادت ہے، گھر میں جھاڑو دینا بھی ثواب ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا بھی ثواب ہے۔ اب ہم تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اب آپ نماز پڑھ کر جائیں گے، کھانا آپ کے لیے تیار ہوگا، ہے 2-3 ناشتہ صبح تیار ہے، دوپہر کو کھانا تیار، آخر ہم تو پکے ہوئے کھانے پر پہنچتے ہیں، اور وہ کھانا بننے میں آپ دیکھ لیں چولہے پر بیچاری وہ، ان کی تو عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، ہاں ایسی ان کی خدمت ہے، عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ہم تو بچوں کو ہنستا ہوا لیتے ہیں نا، جیسے رونا شروع کرتے ہیں والدہ کے والے کرتے نا، اس لیے ہم فقہاء نے لکھا ہے یہ بچوں کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، فرمایا اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے، نفل نماز سے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب، ان کے بچے جب روتے تو وہ اپنی گھر والی کو یوں متوجہ کرتے کہ آپ کے نفل آ گئے، آپ کے نفل آ گئے، ان کو سنبھال لیں، آپ کے نفل آ گئے، ہم تو فرق پڑنے جا رہے ہیں، اب آپ ان کو سنبھالیں۔ یہ بھائی ہیں، قدر کرنی چاہیے، گھر والوں کی قدر ہے، گھر والی ہیں یہ بھی ہماری نیکیوں میں برابر کی شریک ہے الحمدللہ، ہاں ان کا حصہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پھر ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ بھائی فرید گھر نہیں ہے، کراچی گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، ہر روز جنازے نکل رہے ہیں، آج بھی دیکھ لیں کراچی میں کتنی مسجد میں اعلان ہوا ہوگا کہ فلاں مسجد میں جنازہ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر ہم نے جانا ہے، وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور ہم اللہ میاں کو خوش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بولو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے خوش کریں گے، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں، آمین۔ اور راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، بلکہ میرے حضرت فرمائیں لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، آخر میں اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، بمشکل، بھائی کیا نام ہے، ہاں بھائی، ہاں بھائی فرید، 1 سیکنڈ لگا ہوگا، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی، 1 مرتبہ پھر کہہ لو، اللہ میاں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہاں کہ میرے بندے میرے گھر میں مجھے یاد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد فرماتے ہیں، پوچھا کب یاد فرماتے، فرمانے لگے
جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں. ہاں فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب فرش پر بندہ رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو سمجھو عرش پر رب تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کر رہے ہیں. الحمدللہ ہے. تو بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہے، ہم نے کتنے بلب جلا رکھے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا. اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا. ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ یہ جو بلب جل رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. اگر یہ بجلی سے چل رہے ہیں، بجلی اگر پانی سے بنتی ہے پانی اللہ تعالیٰ کی عطا، تیل سے بنتی ہے تیل اللہ تعالیٰ کی عطا، کوئلے سے بنتی ہے کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا، سولر کی بتی آفتاب کی روشنی سے بنتی ہے، آفتاب کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لا ہم. بس ان نعمتوں کی قدر یہی ہے جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم بھی اپنا ایک روح اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگا دیں. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اچھا جیسے ہے میرے ہر کا ہی فیض ہے، میرے کا بھی حضرات تشریف فرما، بڑوں کا ہی فیض. بس یہ بیت توبہ کلمات پہلے سے دیکھو، پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیت ہیں، انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کی نیت سے کلمات کہہ لیں، اور پہلے سے جو اپنے شیخ اور بزرگ ہیں جو ان کے بتلائے وہ معمولات ہیں وہی جاری رکھیں. کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے. بس بڑوں کا ہی فیض ہے یہ. اور کوئی خاموشی بیٹھے رہیں. بخاری شریف میں حدیث شریف ہم الذین لا یشقی جلیسہم، یہ مجالس ایسی ہیں ان میں بیٹھنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے، ان میں بیٹھنا ہی ثواب ہے. نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی اگر ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں بیت میں تو میں شریک ہو جائیں گی. اللہ سب کو قبول فرمائے. ساتھ ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. بس تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں لاہور جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. زبان سے
جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو 11ویں پارے میں ہے نا سورہ یونس کی آیت، ایک لمبا مضمون ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ لیں کراچی شہر میں پورا دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھا، اور سورج چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ ابھی گھنٹہ پہلے سورج غروب ہوا ہے، لگا والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاند نہیں راتیں ہوں تو چاند بھی آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا نظر آئے گا الحمدللہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو خوبصورتی بخشی، زینت بخشی ستاروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں مطلع اگر صاف ہو تو اوپر ستارے بھی آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ آپ دیکھ لیں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں وہاں جامع شفیع میں سبق ہو رہا، 10-11 بجے قریب باہر مسجد کے صحن میں بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سب طلباء کو کہا دورہ میں باہر دیکھو، باہر دیکھو، اس نیت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی، اس نیت سے دیکھو بارش ہے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں بھائی فرید، وہ ہم اپنی آنکھوں سے ہو بہو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ موت کے بعد یہ سب چیزیں کھل جائیں گی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دنیا میں جاگ کر زندگی بسر کرنی چاہیے، قبر میں تو آنکھیں کھل ہی جائیں گی، لیکن فرمایا ابھی سے کھول لیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے ہیں۔ ہاں 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، وہی جماعت کی مبارک تسبیحات۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی مختصر درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ بلکہ اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گی۔ تو یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور اس سے آخر درجہ یہ ہے بھائی 24 گھنٹے میں جب یاد آ جائے کم از کم 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، بھائی اس سے آسان وظیفہ اور کیا ہوگا بتلاؤ بھائی نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام جتنا بھی لیا جائے برکت ہی برکت، اور راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، کوئی بھی نیک کلمہ میں نبی عرقیہ نے 1 مرتبہ بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے آپ الحمدللہ۔ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں۔ یہاں نماز کتنے بجے عشاء کی؟ اچھا یہاں کتنے منٹ پہ لکھے؟ 8:15 پہ۔ اچھا میں نماز یہی پڑھتا، کچھ مجھے تکلیف ہے کچھ شوگر کی وجہ سے، مجھے کچھ نماز کی قریب جا کر تیاری کرنی پڑتی ہے، کوئی کپڑے کچھ تھوڑی بہت میں نماز کے لیے کچھ علیحدہ استعمال کرتا ہوں۔
انشاءاللہ میں بھی نماز آگے جا کے پڑھ لوں گا اور آپ حضرات بھی پڑھ لینا ہے. میں نے کچھ تھوڑی سی تیاری کرنی ہوتی ہے نماز قریب میں, کپڑے کچھ تھوڑے سے نماز کے لیے الگ استعمال کرنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی, زیارت رہی, انشاءاللہ ملاقات. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے یہاں پر بزرگ, ہمارے بھائی, شہر کے احباب تشریف فرما, یا اور ہمارے اکابی حضرات, اساتذہ کرام, شیوخ تشریف فرما. یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو, بچوں کو, بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما. یا اللہ ان کی روزی میں, کاروبار میں, رزق حلال میں برکت نصیب فرما. ہمارے مخدوم میرے حضرت اقدس حضرت مفتی انعام اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ, یا اللہ ہمارے ناکابرین کی پرخلوص مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں, یا اللہ ہمارے ان تمام اکابرین کے سائے شفقت برکت نصیب فرما. اور مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی, شہر کے احباب جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے, یا اللہ یہ سب آپ کی دین کی محبت, آپ کی محبت میں تشریف لائے. یا اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما, ان کے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو قبول فرما. نیک مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما. یا اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما, برکتوں سے مالا مال فرما. اور ہم اور جو بے اولاد ہیں, یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اولاد کے بارے میں بھی جھولی پلائے رکھنی ہے, کبھی مایوس نہیں ہونا. مجھے رائے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے, کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا دیا. میں بھاول نگر جلسے میں تھا, وہاں ایک بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چل رہے, کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیے, بڑھاپے میں اولاد ہے. اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ تانا نہیں دینا, اس بیچاری کے پاس کیا ہے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں, ان کو تسلی دیا کریں کہ گھبرائیں نہیں, اللہ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے. یہ تسلی دینا بھی ثواب ہے نا. یا اللہ بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما, سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما. یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو, ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا